والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرش الأبتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قابل صد احترام مومنین و مومنات، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کی گزشتہ تمام عبادتیں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آئندہ ہمیں خلوص کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ ہر نیک عمل اور تمام عبادات انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ عبادات میں سب سے افضل عبادت حجت کا انتظار ہے۔ اسی لیے میں یہ دعا ہمیشہ ہر مجلس میں کیا کرتا ہوں کہ عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہر عبادت موقوف ہے امامت کی مہر سے، کیونکہ اگر امامت کی مہر نہیں ہے تو خدا اس کو عبادت قبول نہیں کرتا۔ اٹھنا بیٹھنا تصور ہو سکتا ہے، اپنے چکر قسمت کے تصور ہو سکتے ہیں، سمجھے نا، لہذا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ عبادت ہو جس پر امام کی مہر رہی ہو۔ وہ ایسا ممکن نہیں کہ امامت کی مہر کے بغیر کوئی عبادت قرار پائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ کیا اللہ نعوذ باللہ جو ہے وہ محتاج ہے کہ امام کے بغیر جو ہے وہ عبادت قبول نہیں کرتا؟ کوئی یہ راز کیا ہے؟ اس کی اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ عبودیت اور عبد الہی ہونے کا پورا تصور مہدی کے وجود میں پائے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ سرکار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام عبد کسے کہتے ہیں؟ عربی میں لفظ عبد کا اردو میں صحیح ترجمہ بڑا مشکل ہے، جو اچھا سب سے ترجمہ ہے وہ ہے بندہ۔ کیا ہے؟ بندہ۔ غلام ترجمہ کرتے ہیں لیکن غلام نہیں ہے ترجمہ اس کا۔ غلام جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ غلام خریدا جاتا ہے، آپ کو پتہ بیچا جاتا ہے، اس زمانے میں تھا، اب تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب غلام و کنیز والا مسئلہ رہا ہی نہیں ہے۔ شریعت میں اس کے احکام موجود ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں، روایات موجود ہیں، لیکن عملی طور پر نہ کوئی آج غلام ہے اور نہ کوئی آج آقا ہے۔ اگر غلام ہیں تو حقیقی طور پر اسی آقا کے غلام ہیں، اس کے علاوہ کہیں پہ ایسا۔ اور انہوں نے بھی ہمیں خریدا نہیں ہوا، ان کو خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی، انہوں نے خود کو اللہ کے ہاں بیچا ہوا ہے۔ اللہ کی رضائیں انہوں نے خریدی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ کسی کو خریدتے وریدتے نہیں ہیں، ان کو ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہیں، کیونکہ ان کے دروازے پہ ایسے ایسے گوہر چل کے آتے ہیں جو سلمان و منا اہل البیت بن جاتے ہیں، سلمان و منا اہل البیت بن جاتے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ اہل بیت کا کمال یہ ہے
ان کی اوج یہ ہے، ان کی بلندی یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا۔ اگر جو ہے وہ آنا چاہے تو چراغ بجھا کے بھی کہتے ہیں جانا چاہو تو جا سکتے ہیں۔ یہ دلیل ہے ان کی کہ آزادی جسے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آزادی چاہتے ہیں، حریت چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں۔ اس سے بڑی آزادی کیا ہو کہ حسین کہیں کہ میں جنت کے بشارت نہیں تمہیں دے رہا، میں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ کیونکہ ایک ہوتی ہے بشارت، خوشخبری کہ تمہیں بھائی خوشخبری ہے، اس میں کچھ شرطیں ہوتی ہیں، کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں ایسے کہ انسان اگر پورا نہ اترے تو وہ بشارت پوری نہیں ہوتی، لیکن ضمانت میں کوئی شرطیں موجود نہیں ہوتی۔ سید الشہداء نے چراغ بجھا کے یہ نہیں کہا تھا میں بشارت دے رہا ہوں، کہا میں ضامن ہوں تمہاری جنت کا، جانا چاہو چلے جاؤ۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ لہٰذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں کہ افضل ترین عبادت جو ہے حجت کا انتظار ہے۔ انتظار سے کیا مراد ہے یہ انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا، کیونکہ بندگی کیوں جو ہے، میں نے عرض کیا کہ جو لفظ عبودیت کا اور عبد ہونے کا بہترین لفظ اردو میں موجود ہے وہ بندہ ہے۔ وہ بندہ کسے کیوں کہتے ہیں؟ کہ بندہ اس لیے کہ کہتے ہیں میں اس کا بندہ ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں غلام ہوں، غلام کو چھوڑ دیں، لفظ کو بندہ ہی رکھیں، کیونکہ آپ بھی جب بھی نماز پڑھتے ہیں ہر مسلمان مومن مرد عورت پہ، شرق کا ہو غرب کا ہو کالا ہو گورا ہو عاقل بالغ پہ واجب ہے وہ 10 مرتبہ روز یہ کہے کہ تیرا ہی بندہ ہوں، تیرا ہی بندہ ہوں۔ کیونکہ 10 مرتبہ روز کیسے؟ تمام افراد جن پر نماز واجب ہے، عاقل بالغ سمجھدار جو ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان کوئی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، سب میں ہے نا نماز واجب، اور سب میں سورہ الحمد واجب ہے۔ اور کتنی بار واجب ہے؟ ہر 2 رکعت میں، پہلی میں ضروری ہے، 5 نمازیں ہیں، 2 5 کتنا ہو گیا؟ 10 مرتبہ سورہ الحمد واجب ہے۔ ہر انسان عاقل بالغ مرد عورت پر ہر روز 10 مرتبہ سورہ الحمد پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، کیونکہ نماز میں ہے۔ دوسری سورہ بھی اس کی جگہ نہیں آ سکتی، اور اس کے اندر جملہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے ہی بندے ہیں، یہی لفظ ہے نا، تیرے ہی بندے ہیں، یعنی اسی لیے میں نے اس کو جو ہے ترجمہ آپ کو یہاں تک لے کے آیا، نعبد عبادت سے، عبودیت سے، عبد سے ہے، لہذا یہاں کیسے پتہ چلے گا تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی بندے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تیرے ہی بندے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں، ہمارے ذہن میں، ہماری عقل میں، ہمارے شعور میں، ہمارے دل میں کچھ نہ کچھ اور بھی چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بندے تو ہیں ہم خدا کے، وہ تو ہمیں کہتا ہے تو میرا بندہ ہے، لیکن ہم کیسے اپنا اس کا بندہ بن سکتے ہیں؟ ہم اس وقت بنیں گے بندہ جب وہ ہمیں کہے کہ ہاں تم میرے بندگی کا حق ادا کیا ہے، اور جس کے وجود میں کوئی بھی دوسری شے پائی جاتی ہو، کوئی بھی خاص پائی جاتی ہو، کوئی بھی تمنا پائی جاتی ہو، تو وہ بندگی کے اس مقام پہ نہیں ہے جس مقام پہ ہونا چاہیے۔ اور ایک ذات ہے صرف کائنات میں کہ جو بندگی کی اس منزل اور معراج پہ ہے کہ جس میں فقط خدا کی خاص پائی جاتی ہے، وہ حضرت حجت کی ذات ہے۔ وہ کس کی ذات ہے؟ حضرت حجت۔ اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ایسا بندہ ہوں جیسا خدا چاہتا ہے، بالکل کوئی دعویٰ نہیں کہے گا اللہ مجھے ایسا بندہ بنائے۔ اکثر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا بندہ بنائے جیسا وہ چاہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ ایسا میں ہوں جیسا وہ چاہتا ہے۔ یہ اہل بیت فرما سکتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں جیسا خدا چاہتا تھا، کیونکہ مولا علی نے جو آخری ضربت کے وقت جملہ ارشاد فرمایا فزت ورب الکعبہ، کہ جیسا مجھے علی بنایا تھا ایسا ہی علی بن کے جا رہا ہوں۔ کیونکہ یاد رکھیں، اس کو تھوڑا سا اوپن کر دوں، کھول دوں، کہ جب بھی انسان کسی ایسی جگہ پہ جائے کہ جو جگہ اس کی سٹیٹس کی نہ ہو، اس کے معیار کی نہ ہو، اس کی ٹوٹی ہوئی جوتی کے برابر ہو، بکری کے ناک سے بھی کم تر ہو، یہ دنیا علی کے لائق ہے نہیں تھی۔ مولا نے کیا فرمایا کہ میری یہ ٹوٹی ہوئی جوتی سے بھی
بدتر ہے۔ یہ بکری کا جو ناک نکل رہا ہے اس سے بھی بدتر ہے۔ نہج البلاغہ میں آپ خاموش نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ دنیا کا سٹیٹس مولا علی کی نظر میں اتنا کم ہے، لیکن پھر بھی اس دنیا میں آئے ہیں۔ مولا نے یہی تو فرمایا ہے، اتنی کم جگہ پہ آ کے، اتنی کنجسٹڈ جگہ پہ آ کے، لمیٹڈ جگہ پہ آ کے بھی ہے جو میں یہاں سے کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ نعرہ حیدری۔ یا آپ ڈرائیونگ کی مثال دیتا ہوں میں، ڈرائیونگ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بڑی مشکل جگہ سے اس نے گاڑی گزار لی ہے اور صحیح و سالم گزار لی ہے۔ روڈ اتنا اچھا نہیں تھا، حالات اتنے اچھے نہیں تھے اور معاملات بھی اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن یہ لوگوں کو صحیح و سالم جو ہے وہ اپنی منزل پہ لے آیا ہے۔ مولا بھی یہی فرما رہے ہیں، یا اللہ تو نے دنیا میں مجھے بھیجا، یہ دنیا میرے لائق نہیں تھی، میں علی کو جا، یہ دنیا کو جا، لیکن پھر بھی میں اپنی قوم اور قبیلے کو اور اپنے شیعوں کو اس منزل پہ لے کے آ گیا ہوں۔ آج معرفت بڑے حسین کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ یار آج حسین کے لیے تیار ہے۔ فزت ورب الکعبہ، میں نے مالک بنا دیا، میں نے کمبر بنا دیا، میں نے اسی طرح سلمان، میں نے اسی طرح ابو ذر، اسی طرح میں نے مقداد، اسی طرح حذیفۃ الیمان، ہاں میں نے چن چن کے پھول اس گلدستے سے میں نے نکال لیے ہیں کہ جن پھولوں نے آخرت کا سفر کرنا تھا، جنہوں نے یہاں لے کے جانا۔ تو عزیزان محترم، کیونکہ میں مجالس میں ہر صورت میں حضرت ابو طالب کا تذکرہ کرتا ہوں، جائز نہیں سمجھتا کہ کوئی مجلس ہو اور اس میں علی کے بابا کا ذکر نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ محسن اسلام ہے، جس نے اسلام پہ احسان کیا ہے، اور احسان بھی ایسا نہیں کیا احسان سمجھ کے یا احسان کہہ کے کیا۔ ہم کہہ رہے ہیں یہ بات، یا روایات میں موجود ہے، یا علماء کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ ہم انہوں نے احسان کیا، وہ تو کہتے ہیں میں نے خدمت کی ہے۔ وہ تو فرما رہے ہیں میں نے خدمت کی ہے، میں نے اپنی ذمہ داری پہ عمل کیا ہے، جو مجھے امر کیا گیا تھا میں نے اس امر پہ، اس حکم پہ عمل کیا ہے۔ لہذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں، کوئی مجلس جہاں اسلام کا تذکرہ ہو، ابو طالب کا تذکرہ نہ ہو، وہ اسلام نہیں کہلا سکتا۔ وہ اسلام کبھی کہلا، جس اسلام میں ابو طالب نہیں ہے وہ اسلام فارغ ہے، وہ جعلی اسلام ہے۔ اور مسلمانوں نے چاہا کہ ابو طالب کو نکال دے، رسول اللہ خود نکاح پڑھ سکتے تھے اور جو اللہ حوروں کو یا فرشتوں کو بھیج سکتا تھا، نہیں، ابو طالب سے پڑھا کے بتایا کہ میری ازواجی اور تمام زندگی آئندہ کی قیامت تک کے لیے میری ذریت ابو طالب کے نکاح سے باقی رہے گی۔ شبیعۃ الحق سرکار ابو طالب علیہ السلام، بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ آپ اور میں ایک معمولی سے انسان ہیں، مومن ہیں، تو جو ہے نا آپ کی، تو ہمارا نکاح اگر کوئی بزرگ ہستی آئے، بڑے عالم آئیں، وہ پڑھیں، تو ہم ساری زندگی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرا نکاح فلاں عالم نے پڑھا ہوا ہے۔ جہاں تذکرہ ہو، کہیں شادی ہو رہی ہو، کہیں نکاح کی تقریب ہو، تو آپ فوراً اپنے آپ کو روکتے نہیں، اور اگر کسی نارمل سے آدمی نے پڑھایا ہو تو آپ تذکرہ بھی نہیں کرتے۔ رسول اللہ نے جو سب سے پہلا نکاح جو ہے، نکاح گئے تھے جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے، اس میں جو ہے اللہ کو کہہ سکتے یا اللہ تو اپنا اہتمام کر دے، میں خود پڑھ لیتا ہوں، میں بانی شریعت ہوں، میں بھی نکاح سے تعلیم کر رہا ہوں، میری وجہ سے ہی سب کچھ حلال و حرام ہوتا ہے، یہ میں کر لیتا ہوں، یا کوئی فرشتہ بھیج دے یا کوئی اور سبب پیدا کر دے۔ کہا نہیں، میں ابو طالب کو یہاں معمور کر رہا ہوں، اللہ کا یہ حکم ہے کیونکہ میں بھی فخر کر سکوں میرا نکاح ابو طالب نے پڑھا۔ یار توجہ ہے نا اپنی۔ اور جب بھی کہیں ذکر ہو تو رسول کہتے ہیں، اور نکاح کے اثرات کیا ہیں؟ نکاح کے بعد اولاد ہوتی ہے، رسول اللہ کی اولاد اسی نکاح سے ہوئی۔
جو کہ باقی ہے، باقی بیویوں سے جو ہے وہ بچے ہوئے ہیں لیکن دنیا میں نہیں رہے۔ یہی نکاح تھا جو ابو طالب نے پڑھا تھا، اس سے خدیجۃ الکبریٰ سے بطن اطہر سے فاطمۃ الزہرا ہیں، اور فاطمۃ الزہرا سے قیامت تک کے لیے سادات کی نسل چل رہی ہے اور شرف یاب نسل چل رہی ہے۔ اسے کہو حیا کرو، سادات کا احترام ہے، ادب ہے، صدقہ ان پہ حرام ہے، ان کا اکرام ہے، تکریم ہے۔ اگر ان کی تکریم ہے اور جس نے نکاح پڑھا تھا سادات کے لیے، اس کی کیا حالت ہوگی، اس کی کیا عظمت ہوگی، اس کا کیا وقار ہوگا، اس کی کیا بلندی ہوگی۔ اور یہ باتیں بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ایک ہیلا اور مکر اور فریب ہے کہ لوگ اس میں بے وقوف بنے ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت ہے یخادعون اللہ وما یخدعون الا انفسہم، کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ جتنے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، خود دھوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ مریں گے ان کو پتہ چلے گا، کیونکہ حدیث موجود ہے کسی عام مومن کو، عام انسان کو جو مسلمان ہو، اگر اس کو کوئی کافر کہے گا خود کافر ہو جائے گا۔ یہ تمام مکاتب فکر میں حدیث ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی سند بھی ضعیف نہیں، تمام مکاتب فکر میں۔ آپ نے بچپن میں یہ سنی ہوگی کہ کوئی جان بوجھ کر کسی بھی مسلمان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو اگر جان بوجھ کر کافر کہے تو وہ کافر ہے یا نہیں ہے وہ بات کا مسئلہ ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں جو کل ایمان کے بابا کے بارے میں حرزہ سرائی کرے، گستاخی کرے، اور یہ ذہن میں رکھیں، یہاں پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، جب بھی کسی فورم پہ بیٹھیں، آپ حکومت کے کسی فورم پہ علماء کے ساتھ بیٹھیں یا مثلا قانون سازی کے اداروں کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بچوں کو، جوانوں کو انشاءاللہ موقع دے گا۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ چن لیتا ہے، جوان یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ہے یہ کام کر رہے ہیں، ہم یہاں کس مقام پہ کیسے پہنچیں گے، نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ جب ڈیوٹی لگاتا ہے، جب اس کی ذمہ داری لگا دیتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں۔ اللہ کام لینے کے لیے چنتا ہے۔ جوانوں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے، سب سے کہہ رہا ہوں، اپنی ماں بہنوں سے، کہ بچوں کو تیار ایسا کریں کہ معرفت ابو طالب اتنی ان میں بڑھ جائے، جس فورم پہ بیٹھے وہاں یا کے کہے کہ صحابہ کی توہین تو جرم قرار دے دیا گیا، لیکن جس نے رسول کو پالا ہے پھر صحابی بنے، اس کی توہین کا کیا کرو گے؟ اس کی توہین تو زیادہ توہین ہے، کیونکہ رسول اللہ کو جس نے گود میں پالا ہے اس کے بارے میں کفر کے فتوے لگاتے ہو، منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہو، نعوذ باللہ، میں تو لفظ بھی نہیں ادا کر سکتا۔ لہذا جس فورم پہ بیٹھے، ان جو حرزہ سرائی کرنے والے افراد ہیں ان کے بارے میں کہیں، قانون سازی کروائیں، باقاعدہ ہونے بھی والی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ یہ کیوں کہ محنت علماء اس پہ کر رہے ہیں، مسودہ لکھا جا چکا ہے اور پہنچ بھی رہا ہے وہاں پہ، کیونکہ اگر بعد میں ایمان لانے والوں کے لیے اگر کوئی شک اور کوئی رٹ اور اگر کوئی جو ہے ان پہ ایلیگیشن لگ سکتا ہے، اور جو کل ایمان کا بابا ہے اس کے لیے کیوں نہیں لگ سکتا ہے؟ جس فورم پہ بیٹھے وہاں دفاع۔ اور یہ میں پیغام دوں، جیسے یہ آپ مجالس بپا کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ اس کو یہ حساب نہ کیا کریں کہ پرانے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا، وہ نہیں ہوتا تھا، ایسا، کیونکہ تشیع ایک عظمت کا نام ہے کہ جس نے بہت سارے مرحلے گزارے ہیں۔ اور آپ سے میں جوانوں سے بھی کہوں گا، اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا، تشیع کی تاریخ ضرور پڑھو، ہسٹری، کہ شیعت کا سفر کیسے رہا۔ ایک زمانے میں کربلا کی زیارت کے لیے دو بھائی جاتے تھے، ایک قتل ہو جاتا تھا، ایک زیارت پہ جاتا تھا۔ پڑھا ہوا ہے آپ نے، علماء سے سنا ہوا ہے، ہاتھ دے کے جاتے تھے، ایسے کہ کوئی نہ کوئی جسم کی اعضاء کو دے کے جاتے تھے۔ اور آج کربلا کیا ہے، کتنا آسان ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے، حتیٰ عیسائی بھی جا رہے ہیں، مسیحی برادران بھی جا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا وقت گزر گیا، وقت جو ہے وہ سختیوں کا ختم ہو گیا ہے۔ اس وقت تشیع سب سے زیادہ عیاں ہے، سب سے زیادہ شجاع ظاہر ہے۔ اور فلسطین کے مسئلے میں بھی آپ نے دیکھ لیا، سب کو اپنی اوقات کا پتہ ہے، کوئی بولے یا نہ بولے، فلسطین میں بھی
وہی گیا ہے جو حیدر کہہ سکتا ہے۔ یا علی، آج شجاعت کس کی مشہور ہو رہی ہے؟ علی والوں کی۔ باقی سب سوال کرتے ہیں ان کے جوان کہ کہاں ہے ہمارے شجاع، تو کہیں کہ ویسی ہی شجاعت ہے جو اس دن دور میں مشہور کی گئی تھی، وہی شجاعت آج نظر آ رہی ہے۔ جب وہاں پہ بھی خیبر میں بھی وہی جن کے پاس شجاعت تھی، آج بھی وہی شجاع ہے، اور اس وقت جو چلے گئے تھے جنگ چھوڑ کر، آج بھی وہی اسی طرح غائب ہیں فلسطین کے مسئلے میں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، چند ایام کو پرموٹ کرنا ہے۔ آپ کے ذمہ داریوں میں سے میں لگا رہا ہوں، جس کو بھی اللہ موقع دے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے پاکستان میں ایام فاطمیہ اس طرح نہیں منائے جاتے تھے جیسے اب منائے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ترقی ہے، یہ بہت بڑی عظمت ہے کہ بی بی کا تعارف، یعنی جمادی الثانی میں جو 10 عشرہ ہو رہا ہے، پہلے ایک کا دکا مجلس ہوتی تھی، لیکن اب کیا ہے، شعور بلند ہوا، حالات بہتر ہوئے، اور مومنین کو اللہ نے یہی چیزیں حضرت حجت کے ظہور کا زمینہ ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہی چیزیں حضرت حجت کے ظہور کا زمینہ بنے گی، کیونکہ معرفت بڑھتی چلی جائے گی۔ یعنی پہلے 1-2 مجلسیں ہوتی تھیں، امام بارگاہ کم ہوتے تھے۔ شاہ صاحب بھی آج مجھے کمرے میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے جب ہم بچپن میں تھے کہ دور دور تک مجالس کا تصور نہیں تھا، لیکن آج ہر گلی میں مجلس ہو رہی ہے، ہر گھر میں مجلس ہو رہی ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا یہ ترقی ہوئی۔ ایام فاطمیہ پہلے نہیں تھے پاکستان میں، اب آ گئے۔ اور اس سے بڑھ کے مثال دے دوں، 40 اور چہلم کے دن جو ہے نیاز بیگ ٹھوکر سے لے کر گامیشہ تک کب کوئی جاتا تھا؟ یہ بالکل 4 سال کی بات ہے، کرونا کے زمانے کی بات ہے نا۔ یہ شعور ڈیولپ ہو گیا۔ اسی طرح کربلا میں مشی جو ہوتی ہے، یعنی چلنا، مشی لفظ غلط ہے، جو ہے مشی ہے، یعنی چلنا، مشا یمشی سے ہے، چلنا پیدل، تو وہ بھی وہ جو ہے ابھی ہوا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ صدام کا کیا جھگڑا تھا شیعوں کے ساتھ عراق کے، وہ ملعون نے کیوں ظلم کیا تھا؟ پہلا اس کا مطالبہ یہ تھا، بہت ساری اور باتیں بھی تھی، جس میں سے یہ تھا کہ 40 نہ منایا کرو۔ انہوں نے کہا تھا ہم 40 سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ یہ شعور ہے، کیونکہ یاد رکھیں کربلا موجب بننے والا ہے حضرت حجت کے ظہور کا۔ خدا کی قسم تحقیق سے کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے، پاک جگہ پہ بیٹھ کے، منبر پہ بیٹھ کے، حضرت حجت کے ظہور کا صرف ایک راستہ ہے، وہ یہ صف اعلیٰ ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ صف اعلیٰ ہے، یہ شعور ہے، یہ سید الشہداء کی دین ہے، اس سے ظہور ہوگا۔ اسی لیے کبھی بھی تاریخ میں دیکھنے، جتنا برا بھی وقت آ جائے ظالم کی طرف سے، یہ لیکن عزاداری میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی، اپنے حساب سے عزا منائی جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ نے اس کا وعدہ لیا ہوا ہے، اس کی بقا، کیونکہ بقیت اللہ اسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، کون سے ایونٹس اور کون سے جو مناسبتیں آپ کو منانی ہیں؟ ایک حضرت ابو طالب کی مناسبت پورے شہروں میں بہترین طریقے سے منانی چاہیے، جو کہ ہمارے ہاں اس وقت تک رائج نہیں ہے، بلکہ اشتہار لگنے چاہیے، بورڈ لگنے چاہیے، فلیکسز لگنی چاہیے، جو کہ حضرت ابو طالب کے نام کی ہوں، چاہے وفات پہ لگائیں چاہے ولادت پہ لگائیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ کوئی اور دن مخصوص کر لیں جو کہ اہل بیت کے دنوں میں سے ہے، تاکہ یہ بات جب واضح ہوگی کہ کتنا جھوٹ بولا گیا ہے، کہ یاد رکھیں کہ ہر شے کے قیام کے لیے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک اس کو وجود میں لانے کے لیے اور ایک اس کو باقی رکھنے کے لیے۔ بلند آواز میں درود پڑھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ رکھیے گا، ایک مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ بنانے کا، بنیاد رکھنے کا، اور ایک مرحلہ ہوتا ہے اس کو بچانے کا۔ یہ امام بارگاہ ہے، ایک بزرگوں نے جنہوں نے اس کو، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس کو بنایا، اب ممکن ہے وہ نہ ہو یا کم ہو، اور ایک اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی لے کر جائیں گے۔ پتہ چلا یہ 2 مرحلے ہیں، اسلام کے بھی 2 مرحلے ہیں، ایک بنیاد اسلام کا ہے، ایک بقائے اسلام کا ہے۔ ان دونوں مرحلوں میں حضرت ابو طالب کا نقش اور کردار کیا ہے کہ بنیاد اسلام میں رسول کو پال کے دیا ہے، بقائے اسلام کے لیے
علی کو قیامت تک کے لیے دیا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، جنہوں نے بنایا ہوتا ہے وہ بعد میں بقا کے لیے کام نہیں کرتے۔ اکثر یہ ہوتا ہے، 99% ایسا ہوتا ہے کہ جس نے بنایا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، وہ اس کا رول ختم ہو جاتا ہے، اس کا رول وہاں تک رک جاتا ہے۔ لیکن جو بعد والے افراد نئے ہوتے ہیں، لیکن ابو طالب کے پاس جو عظمت ہے کہ اسلام کی بنیاد بھی ابو طالب کے گھر میں ہے، اسلام کی بقا بھی ابو طالب کے گھر میں ہے۔ وہ جو فرمائی آپ نے، یہ عظمت ہے ابو طالب کی۔ ورنہ ایسا اکثر وہ کہتے ہیں فلاں جگہ فلاں نے بنائی تھی، اللہ اس پر رحمت کرے، اللہ اس کو جزا دے، بس بنا دی تھی، بعد میں کوئی اور سیٹ اپ آ گیا، کسی اور سیٹ اپ نے سنبھال لیا۔ لیکن نہیں، ابو طالب نے کہا میرے گھر میں اسلام بھی بنیاد پا رہا ہے اور میرے اس گھر سے اسلام بقا بھی پا رہا ہے۔ مہدی کون ہے؟ مہدی سلام اللہ علیہ کی ہستی کون ہے؟ ابو طالب کی کے ہی تو بیٹے ہیں۔ اور کیسے ممکن ہے کہ ابو طالب کا بیٹا حکومت کرے؟ ان کو اتنا حیا کر لینا چاہیے حرزہ سرائی کرتے ہوئے کہ جس کی آفاقی اور عالمی حکومت ہونی ہے۔ کسی نبی نے اتنی بڑی حکومت نہیں کی، کسی ولی نے اتنی بڑی حکومت نہیں کی، حتیٰ 11 ائمہ میں سے سب ائمہ نے یہ خواست کی ہے اللہ سے کہ ہم بھی مہدی کے زمانے میں ہوں گا۔ ہم بھی کہاں ہوں؟ مولا علی کا فرمان موجود ہے، علی جیسے امام امیر المؤمنین کہیں کہ کاش میں مہدی کے زمانے میں ہوں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، اس کی وجہ کیونکہ ہمیں عجیب اس لیے بعض دوستوں کو لگتا ہے کیونکہ ہم نے مہدی کی حکومت دیکھی نہیں ہے، کیونکہ تمام انبیاء کی خواست مہدی کی حکومت ہے، اللہ کی خواست مہدی کی حکومت ہے، سب کچھ خدا دے چکا ہے۔ اللہ کے خزانے میں جتنی کتابیں سی نازل ہو چکی ہیں، جتنے رسول تھے وہ آ چکے ہیں، جتنے نبی ہیں وہ ظہور پذیر ہو چکے ہیں، جتنے امام تھے وہ سب آ چکے ہیں۔ اب اللہ کا خزانہ تو خالی تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن اللہ کے خزانے سے یہ سب چیزیں ظاہر ہو چکی ہیں، اسی کا ہی خزانہ ہے۔ اب نئی چیز آنے والی کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کی بھی امید جو ہے، امید لفظ شاید اتنا اچھا نہ ہو، خاص ہے یا اس کی منشا ہے یا اس کی مشیت کا لفظ بہترین لفظ ہے کہ اس کی بھی مشیت مہدی زمان ہے۔ سرکار امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات، توجہ فرمائی آپ نے، مشیت الہی اللہ کے پاس اس وقت، اور دینے کو کوئی چیز نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج دین مکمل کر دیا ہے، میں نے آج نعمت تمام کر دی ہے، میں اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ یہ کسی وقت بھی کسی بھی کتاب میں یہ آیت موجود نہیں ہے۔ 4 کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں، قرآن کے علاوہ 3 کتابیں، تینوں کتابوں میں یہ جملہ موجود نہیں ہے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ میں راضی ہوں، تورات نازل کر کے یہ نہیں کہا میں راضی ہو گیا ہوں، زبور نازل کر کے نہیں کہا میں راضی ہو گیا ہوں، انجیل نازل کر کے یہ نہیں کہا میں راضی ہو گیا ہوں، قرآن نازل کرتے کرتے یہ نہیں کہا کہ میں راضی ہو گیا ہوں۔ جب قرآن آخر پہ پہنچا ہے اور علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، اور علی کی ولایت ہی مہدی کی ولایت ہے، اس وقت فرمایا، کیونکہ اس دفعہ مجھے سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے خطبہ غدیر امیر المومنین کے حرم میں پڑھا ہے۔ بڑی عظمت تھی میرے لیے، بڑی عنایت تھی۔ یہ غدیر پہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ میں مولا کے پاس تھا، میں نے ندیم بھائی کو ویڈیو بھی بھیجی دعاؤں کی مومنین کے لیے، تو وہاں پہ مجھے شرف حاصل ہوا، پہلی دفعہ میں غریب، ویسے تو کافی دفعہ مشرف ہوا ہوں، لیکن یہ عظمت مجھے بخشی گئی۔ یہ کیوں بخشی گئی یہ اللہ ہی جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا، مولا ہی جانتے ہیں، کیونکہ میرا ارادہ بھی کوئی خاص نہیں تھا، کوئی پلان نہیں تھا سال کا میں جاؤں گا۔ بس ایک دوست نے کہا کہ کربلا جانا چاہتے ہیں، میں نے کہا ہاں جانا چاہتا ہوں۔
تو انہوں نے اسی وقت میرا پاسپورٹ لیا اور ان کا فلان جب بندے کو دے دے تو ویزا لگا کے مجھے بھیج دیا. تو میں بھی اکیلا ہی گیا, کاروان وغیرہ کے ساتھ میں نہیں گیا, بالکل تنہا اسی طرح. تو کیونکہ میں نے آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں, اپنی کوئی فضیلت نہیں بتا رہا ہوں, وہاں کی فضیلت ہے. میں اس لیے بچوں کو بتا رہا ہوں عقیدے کی بات. میں نے گجرانوالہ میں قصد کیا ہے کہ میں مسجد الغدیر بناؤں گا, اور اس کی جگہ کا بھی اہتمام کیا ہے, تھوڑا بہت ہو رہا ہے انشاءاللہ. کون سی مسجد؟ اور میں نے یہ سوچا ہوا کہ ڈویژن لیول پہ اس سطح کی کوئی مسجد موجود نہ ہو, کیونکہ غدیر ہے, غدیر عظمت ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے نام رکھنے کی؟ اور نام بھی ہیں, لیکن اس لیے تاکہ غیرہ جو آئے گا پڑھے گا, اوپر لکھا ہوگا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اس کے نقشے میں یہ موجود ہے. اور نیچے لکھا ہوگا من کنت مولاہ فھذا علی المولا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, ابھی میں نے سوچا اور پلاٹ خریدا اور اس کو غدیر کے نام کیا. میرے پاس اس کی فرد بھی موجود ہے, غدیر لکھا ہوا ہے اس پہ. اور جس دن یہ فرد آئی مجھے خوشی ہوئی, اور اسی لیے میں یہ سوچتا ہوں شاید مجھے غدیر پہ اسی لیے بلا لیا. خدا کی قسم میں بیٹھا تھا ادھر, یہ سوچ رہا تھا کہ مولا میں نے تو ابھی سوچا ہے, ابھی تکمیل تو نہیں ہوا, ایک پلاٹ ہی خریدا ہے نا, تو آپ نے مجھے اپنے قدموں میں بلا لیا. اور روایت موجود ہے کہ دنیا میں کہیں پہ بھی تم ہو, کوشش کرنا غدیر کے دن امیر المومنین کے پاس پہنچنا. اور غدیر پہنچنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ علی کے ہاتھ پہ تم بیعت کر رہے ہوگے, اس طرح تمہیں ثواب ملے گا, اس طرح تمہیں صلہ ملے گا. یہ تو خوشی کی بات تھی. فوراً میرے ذہن میں اپنی اوقات دیکھ کے یاد آیا کہ یا علی آپ سے ہی مانگ رہا ہوں, واسطہ قرار دے رہا ہوں, خدا سے کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ بخن والی بیعت نہ ہو, یہ موت تک بیعت ہو. یا یہ معمولی بیعت نہ ہو, یہ وہ والی بیعت نہ ہو. بیعت تو سب نے کی تھی اس وقت, بیعت تو سب نے مبارک دی تھی, بخن کہا تھا اصبحت مولائی و مولا کل مؤمن و مؤمنات, کہ سب کے آپ مولا بن گئے ہیں. لیکن بعد میں کیا ہے, امام غزالی کیا لکھتے ہیں, آپ کو میں حوالہ دے رہا ہوں, یہ بڑا اہم حوالہ ہے. امام غزالی کی بڑی حیثیت ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں میں, بہت حیثیت ہے. کوئی فرقہ امام غزالی سے اختلاف نہیں کرتا, سب حجت مانتے ہیں اسے, سب اہل حدیث بھی مانتے ہیں, دیوبند بھی مانتے ہیں, اہل بریلہ جو ہیں وہ سارے کے سارے جتنے فرقے مانتے ہیں, حجت مانتے ہیں. کیونکہ ہماری مجبوری ہے, حجت ہم اسے ہی مانتے ہیں جس کو خدا نے حجت بنایا. ہاں علماء کا احترام کرتے ہیں, ان کے اچھے کاموں کا, یہ ہمیں ادب اور احترام سکھایا گیا ہے. لہٰذا امام غزالی اپنے ایک رسالے میں لکھتے ہیں, 3 جگہ یہ حوالہ موجود ہے. امام ذہبی کی کتاب میں بھی ہے, اور تذکرۃ الخواص سبت ابن جوزی کی کتاب میں بھی ہے, اور صحیح اس کا جو مصدر ہے, مین روٹ جو ہے وہ کہاں ہے, سر العالمین و کشف ما فی الدارین. امام غزالی کا رسالہ ہے, آپ سرچ کریں گے اس میں آ بھی جائے گا. یہ اردو میں بھی ترجمہ اس کا ملتا ہے, چھوٹا رسالہ ہے خلافت اور امامت کے بارے میں. اس میں کیا لکھتے ہیں کہ کسی شخص نے جو ہے پہلے مبارک دی, بخن کہا اور من کن تو مولا کہا, حدیث بھی انہوں نے نقل کی ہے. اس کے بعد کیا ہوا, کہا ثم علیہ غلب الہوا و حب الریاسہ, پھر ان پہ ہوا و ہوس غالب آ گئی اور حب ریاست کی وجہ سے علی کی ولایت کا انکار کر دیا. علی کی ولایت کا یہ میں کیوں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں تم اپنی طرف سے بناتے ہو. اور امام ذہبی پتہ کہ نیچے کیا لکھتے ہیں, امام ذہبی کی کتاب ہے سیر و اعلام النبلاء, یعنی بڑے بڑے علماء, 20-25 جلد کی یہ کتاب ہے, چھوٹی کتاب نہیں ہے, 1 جلد کی, جو انہوں نے پورے اپنے زمانے سے پہلے اور بعد جو ہے وہ ان کے حالات لکھے ہیں علماء کے, کہ جتنے علماء اہل سنت یا محدثین یا بزرگ گزرے ہیں. اس میں جب ابو حامد غزالی کے, یہ کہ لوگوں کا افراد کا انسائکلوپیڈیا ہے یہ, اس میں جب ابو حامد غزالی کی زندگی لکھتے ہیں تو اس میں یہ واقعہ لکھتے ہیں.
وہاں یہ لکھتے ہیں کہ ابو حامد غزالی نے یہ جملے کہے ہیں، اور آخر میں لکھتے ہیں اللہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا، کیونکہ ان کے دستور کے تو یہ خلاف ہے. کیونکہ آپ بول نہیں رہے، شاید میں آپ کو سمجھا نہیں پایا پورا جملہ، کچھ قیود حدود بھی ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو کہ ثم علیہ غلب الہوا، یہ چھوٹے جملے نہیں. اگر کوئی ہم میں سے کہتا تو مشکل میں پڑ جاتا. یہ امام غزالی کا پیش کیا کریں، کہاں یہاں بھی توہین لگاؤ تو، کیونکہ انہوں نے کہا ہے اور پے در پہ نقل کیا علماء نے، اور امام ذہبی نے یہ لکھا ہے، بھائیوں کے ہمارے امام ہیں، کہ یہ بالکل صحیح بات ہے جو امام غزالی نے کہی ہے. لہذا عزیزان محترم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں غدیر کو نہیں بولنا. دوسرا ایونٹ پہلا حضرت ابو طالب کا، اور دوسرا ایونٹ جو مست ہم کو عام کرنا، اور مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے اس دفعہ کہ میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی اس سے پہلے غدیر کا اتنا تذکرہ نہیں ہوا. یہ بھی حضرت حجت کے ظہور کی علائم میں سے ہے. وہ راز ہیں جو چھپے ہوئے تھے، جن کو سال ہا سال جو ہے کتابوں میں بند کر کے لپیٹ کے رکھا ہوا تھا. یہ اللہ کا اہتمام ہے کہ سوشل میڈیا میں بہت ساری قباحتیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیعہ جو ہے وہ ان چیزوں کو واضح کر رہے ہیں، اور اہل سنت خالص جو ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم غدیر کے بغیر بیکار ہو جاتے. یا علی ادرک، سلامت رہے بیٹا. بلند آواز میں درود پڑھیں اپنی اور حضرت حجت کی سلامتی کے لیے. بس اس کو میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. میں اس لیے یہ پیغام آپ کو پہنچا رہا ہوں کیونکہ موضوع ہمارا کیا ہے؟ کربلا پیغام مہدویت ہے. اور کربلا کیوں بپا ہوئی؟ کیونکہ غدیر پہ عمل نہیں ہوا تھا. اصلی فیز جو تھا اسلام کا وہ غدیر ہے. کربلا سیکنڈ فیز ہے. کربلا بپا ہونے کا وہ نہیں تھا کہ یہ ہوگی. ہاں اللہ کے علم میں تھا کہ یہ ایسا کریں گے، لیکن اللہ نے یہ جو کہتے ہیں کہ لکھ دیا تھا شہادت کو، نہیں، اللہ نے سعادت لکھی تھی، ظلم نہیں لکھا تھا. یہ جو لوگ کہتے ہیں جی اللہ نے لکھ دیا تھا حسین کی شہادت ہوگی، اب یزید کیا کرتا، اس کو کلین چٹ دینے کے لیے اللہ پہ ڈال دیتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں خبردار، اچھی اچھی باتیں اپنی طرف منسوب کر لیتے ہو، بری باتیں میری طرف کیوں بھیج دیتے ہو. لہٰذا عزیزان محترم آپ نے غدیر کو عام کرنا ہے. مثلا آپ جلسہ نہیں کروا سکتے، مثلا آپ کو زیادہ اہتمام نہیں کر سکتے، گلی میں کھڑے ہو جائیے، 4 پیکٹ آپ مٹھائی کے یا ٹافی کے یا شرینی کے لے لیں، بچوں میں تقسیم کریں. 18 ذی الحجہ کو بچوں میں کیا کریں؟ تقسیم کریں. اپنی ایسی کھجوریں لے لیں، کوئی اور چیز لے لیں، میٹھی چیز ہو، تقسیم کریں اور اسے کہیں غدیر مبارک ہو. یا علی کہہ کے اسے دیتے چلے جائیں. مومن ہوگا تو خوش ہو جائے گا، اس کے دل میں ٹھنڈک پہنچے گی، کہے گا اور بھی دے دو. منافق ہوگا تو جل جائے گا. اس پہ تو پابندی نہیں نا گورنمنٹ لگا سکتی، اس کے لیے تو لائسنس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ کو وہ نسخہ بتایا ہے. یاد رکھیں اہل بیت کے نزدیک عمل کی کثرت کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اہل بیت کے نزدیک عمل کی کیفیت جو ہے وہ ہے کہ وہ کیسی کیفیت ہے. اگر ایک ڈبہ ٹافی کا جو ہے وہ کئی لوگوں کو شعور غدیر دے گیا اور حضرت حجت کے ظہور کے لیے وہ واپس آ گیا غدیر کے نظریے پہ، تو سمجھ لینا آپ نے حجت کے لیے زمینہ ہموار کر دیا. آپ نے ظہور کے لیے، بیویاں ہیں میری، مائیں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، کلاسز میں جاتی ہیں، سکولز میں ہیں، کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، تو کیا کریں؟ وہاں جا کے اپنی کلاس میں ٹافیاں بانٹیں. کوئی پوچھے کیا ہے، کو آج خوشی کا دن ہے، مرضی ہے لے لے، مرضی ہے نہ لے. پہلے کھلا دیں اور بعد میں بتا دیں تاکہ شفا پہلے ہو جائے، مرض دور ہو جائے اس کی. سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ آپ کہیں گے یہ کیوں آپ بتا رہے ہیں؟ کیونکہ بہلول نے بھی ایسے ہی علی علی کروایا تھا، بہلول کا بھی یہی طریقہ تھا. تو عزیزان محترم
ہم نے ضروری نہیں ہے کہ ہم سوچیں اتنا بڑا جلسہ ہوگا، جگہ ہوگی، اجازت لینی پڑے گی، وہ اہتمام کریں گے، نہیں، اہل بیت نے اپنے لیے ان ساری چیزوں کو ہٹا دیا، کہا تم اپنی جگہ رہ کے اپنی حیثیت کے مطابق چھوٹا سا بھی عمل کرو گے، اللہ اسے بڑا کر کے دکھا دے گا، اور وہی موجب بنے گا اس بات کا کہ شعور غدیر بلند ہو جائے گا۔ اب سوال ہونا شروع ہو گیا نا، غدیر کیا ہے؟ غدیر کیا ہے؟ عید کیسی ہے؟ عید کیسی ہے؟ یہ غدیر کیا ہے؟ یہ غدیر کیا ہے؟ میں اس کا جواب ایک جملے میں دے کے ذکر مصائب کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ جو کہتے ہیں عید نہیں ہے غدیر کو، عید نہیں ہے، بدعت ہے، فلاں ہے، دیکھا ہوگی آپ نے پوسٹر، اسے کہو جو کل دن گزرا ہے، یہ جو سال کی مبارکیں دے رہے ہو، کون سی مبارکیں ہیں یہ؟ آپ نے دیکھا ہے نا، وہی لوگ جو غدیر کو بدعت کہتے ہیں، انہی کی پوسٹیں کیا لگ رہی ہیں؟ نیا سال لفظ دے رہا ہوں، غور کیجیے گا، جوان اس کا جواب دیں، کیا ہے نیا سال؟ ایسا ہی کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، تکلیف بھی ہوئی ہوگی کہ اس کو شعور نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ غصہ کم کریں، دیکھیں شعور ڈیولپ کریں لوگوں کا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان کو کچھ داڑھیوں والوں نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، ورنہ انسان کا ذہن تو کھل لینے دو، سب پکاریں گے حسن ہمارے ہیں حسن، سمجھ رہے ہیں یہ نہیں؟ انسان کو بیدار تو اس طرح بیدار کرنا ہے، ہمیں شعور ڈیولپ کرنا ہے، غصہ نہیں کر، غصہ اتنا رکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر اس پوسٹ کو پڑھ کے غصہ آئے، غم آئے، تو یہ نہیں کہنا کہ باہر نکالو میں اس کو، نہیں، کہیں کہ اپنے اندر میں ایک طاقت پیدا کرے اور ایک چارہ کریں کہ جس کے ذریعے یہ حالات ختم ہو جائے اور ظہور کے لیے غدیر فراہم ہو جائے، کیونکہ ظہور غدیر کے بغیر ممکن نہیں ہے، اسی لیے غدیر کو روکا جا رہا ہے، ڈیٹوں کو بدلا جا رہا ہے، اپنے بہانے شامل کیے جا رہے ہیں۔ بابا ہم نے کسی مرد سے، کسی آنے سے جانے سے، دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، ہم تو اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ان کا آنا ہی مناتے ہیں جو کعبے میں آتے ہیں، مسجد میں شہادت پاتے ہیں۔ یا توجہ ہے نا ابھی؟ ہم تو اس چکر میں نہیں پڑتے۔ آپ نے جو غدیر کے بارے میں بتایا، اس کا جواب دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں نیا سال میں ایک دن ہوتا ہے، کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 میں غدیر ہے یا نہیں ہے نا؟ تو اس کو غدیر کی مبارک تو دے رہے ہو تم، اس دن آ کے کیوں کہتے ہو یہ بدعت ہے، مبارک نہ دو؟ یعنی جب سال تم نے کہا ہے، جو کہتا ہے 100 اور 100 میں 90 بھی ہوتا ہے، 99 بھی ہوتا ہے، 100 میں 80 بھی ہوتا ہے، 70 بھی ہوتا ہے، جب سال کی مبارک دے رہے ہو تو سال میں یوم جو ہے آمد امیر المومنین بھی آئے گی، غدیر بھی آئے گی۔ بس آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ یہی غدیر کو بچانے کے لیے حسین گئے تھے۔ اکثر دوست کہتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں یا بحث کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے توحید بچانے گئے، کوئی کہتا ہے نماز بچانے گئے، کوئی کہتا ہے ولایت بچانے گئے، تو یہ یاد رکھیں حسین غدیر بچانے گئے۔ غدیر میں ہی توحید ہے، غدیر میں ہی رسالت ہے، غدیر میں ہی نماز ہے، غدیر میں ہی روزہ ہے۔ خدا کی قسم حسین نے سب کچھ غدیر پہ قربان کر دیا، کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، لوگوں نے غدیر کو چھپا لیا، لیکن حسین نے کہا اپنے خون سے لکھ کے جاؤں گا غدیر حق ہے، یہ باطل ہے نظام، غدیر حق ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں جب آپ کسی بھی نظام کو باطل کہتے ہیں تو فوراً سوال ہوتا ہے پھر کس کو مانتے ہو؟ ہم کہیں لا الہ، کوئی اللہ نہیں، تو فوراً سوال میں آتا ہے پھر کون ہے؟ الا اللہ۔ حسین نے بھی یہی رقم کیا ہے، لا الہ، کوئی نظام نہیں، کوئی ہستی نہیں، کوئی ذات نہیں، کچھ بھی نہیں، الا اللہ، ماں سوائے اللہ کے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے اپنی تمام نعمتوں کو غدیر میں تمام کیا۔ بس بیان ختم ہو گیا۔ عزادارو 60 ہجری ہے، 8 ذی الحجہ کا دن ہے،
غریب زہرا، مظلوم کربلا، جس ہستی نے 25 سے لے کر، دونوں روایتیں موجود ہیں، 27 پاپیادہ حج کیے ہیں۔ مولا نے کتنے حج کیے تھے؟ حسین ابن علی نے 25 کی بھی روایت ہے کم از کم، اور 27 کی بھی روایت موجود ہے۔ مولا نے کتنے؟ 27 حج پاپیادہ کیے ہیں، پیدل چل کے کیے ہیں۔ اس حاجی کو حج نہیں پڑھنے دیا جاتا جس نے 27 حج کیے ہو اور جس کی وجہ سے حج تکمیل پاتا ہو۔ باقی تو سارے کفاروں میں چلے جاتے ہیں، ان کے اوپر دم پڑتے رہتے ہیں، لیکن حسین ابن علی پہ کبھی کفارہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ غلطی کا شائبہ نہیں ہے، خطا نہیں ہے وہاں، عصیان نہیں وہاں، نسیان نہیں وہاں، سہو نہیں وہاں، عظمت ہی عظمت ہے۔ اور بلکہ قبول صرف ایک ہستی کا ہی حج ہے جو مکمل طور پر قبول ہے، وہ وقت کی حجت ہوتی ہے جس کا حج قبول ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں آپ، 27 حج کیے۔ جو وارث کعبہ ہے، جو عظمت کعبہ کو سمجھتا ہے، اس کو کعبے سے دور کیا جا رہا ہے۔ عزادارو، حسین ابن علی 8 ذی الحجہ کو آئے ہیں، 60 ہجری ہے۔ کعبے کی طرف حسرت سے دیکھ کے بدول کا لال کہتا ہے، کعبہ ساری دنیا تیری زیارت کے لیے آئے گی، سب تیری طواف کے لیے آئیں گے، لیکن میں حسین ابن علی اب کے بعد کبھی ظاہراً طواف کے لیے نہیں آ سکوں، میں تیرے بندے ہوئے احرام توڑ کے جا رہا ہوں، عمرے میں بدل کے جا رہا ہوں۔ یہ یزیدی مسلمان مجھے حج نہیں پڑھنے دیتے، مجھے حج کے لیے نہیں، سعادت میں نہیں آنے دیتے۔ انہوں نے اپنے احرام کے اندر تلواریں رکھی ہوئی ہیں، اور تلواریں اس لیے رکھی ہوئی ہیں میرا قتل کرنا چاہتے ہیں۔ عزادارو، سید الشہداء نے جو مصائب پڑھے ہیں اپنے وہاں، یہ علامہ شوستری نے اپنی کتاب خصائص الحسینیہ میں سے نقل کیا، حوالہ میں نے پہلے دے دیا، یہ سارا مصائب ادھر سے ہی پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہا، اے کعبہ میں حج ضرور کروں گا، تجھے تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میں حج ضرور کروں گا، لیکن میں حج، تو میرے بابا کی ولادت گاہ ہے، میں غریب زہرا حج کروں گا اپنی شہادت گاہ میں، اپنی مقتل گاہ میں حج کروں گا۔ عزادارو، کہا کہ اے کعبہ گرمی کا موسم ہے، میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کے جاؤں گا، میں اپنی بہنوں کو بھی لے کے جاؤں گا، میں اپنی بیٹیوں کو بھی لے کے جاؤں گا، میں اپنے بھائیوں کو بھی لے کے جاؤں گا۔ عزادارو، یہ کہنا تھا، پھر اگلا جملہ بولا حسرت کے ساتھ، اے کعبہ، اے بیت اللہ، تیری تعمیر میں کہیں پہ پتھر لگے ہیں، کہیں پہ گارا لگا ہوا ہے، کہیں پہ پانی استعمال ہوا ہے، کہیں پہ مٹی استعمال ہوئی ہے، لیکن میں جو مرکز حج سجانے جا رہا ہوں، کہیں پہ علی اکبر کا خون ہوگا، کہیں پہ عباس کے بازو لگیں گے، کہیں پہ قاسم کے ٹکڑے ہوں گے۔ اے کعبہ، تیرے پردے کے لیے کسی مزدور کی چادر تو نہیں چھینی گئی، لیکن جو میں مرکز حج بنانے جا رہا ہوں اس کے لیے ہے شام غریبہ۔ زینب نے کہا، نحنو بنات رسول اللہ، ہم رسول کی بیٹیاں ہیں، ظالموں ہماری چادریں کیوں چھینتے ہو؟ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، حج جو حسین نے کیا ہے نا، جو حج کے لیے گئے ان کا حج تازہ ہو جائے گا اس مصائب سے، اور جو نہیں گئے میں دعا کرتا ہوں اسی مصائب میں اللہ جلدی ہمیں حج سے مشرف فرمائے۔ عزادارو، حسین نے کیسا حج پڑھا ہے، فرق نہیں کیا بلکہ بڑھ کے وہاں حج کیا ہے۔ کیسا حج تھا؟ ایک مرتبہ سب سے پہلے حاجی پہ مستحب ہے کہ وہ غسل کرے۔ عزادارو، پانی تو تھا نہیں، کیسا غسل کیا حسین نے۔ آخری وقت حسین آخری رخصت کے لیے آخری خیمے میں آئے ہیں، ایک بستر پڑا ہوا ہے جس پہ 25 سال کا جوان ہے، آنکھیں بند ہے مولا سجاد کی۔ ایک مرتبہ ماتھے پہ ہاتھ رکھا، کہا سجاد اٹھو
تیرا بابا تجھے آخری سلام کرنے آیا ہے۔ جب سجاد کی آنکھیں کھلی، دیکھا کہ بابا خون میں نہائے ہوئے ہیں، کہا بابا یہ کیسے ہوا کہ آپ کے ماتھے پہ بھی خون ہے، آپ کے چہرے پہ بھی خون ہے۔ دوسرا جملہ جو امام زمانہ کا جملہ ہے، نیارت ناہیہ میں مولا فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس پر جس کو غسل اس کے خون نے دے دیا تھا، جس کو غسل اس کے خون نے دے دیا تھا۔ عزادارو، جب حاجی غسل کر لیتا ہے تو اس کے بعد احرام پہنتا ہے، اور جب احرام پہن لیتا ہے تو کہتا ہے، ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا احرام کہیں پہ دھبا تو نہیں لگا ہوا، کہیں تو پارا تو نہیں ہوا کٹا تو نہیں ہوا۔ عزادارو، یہ حاجی جب حج کرنے آیا ہے نا تو ایک دفعہ خیام کے دروازے پہ آ کے کہتا ہے یا اختی زینب ایتینی بثوب غدیک، زینب میں مدینے کا شہزادہ بن کے جنت کا لباس نہیں مانگنے آیا، میں پرانا لباس لینے آیا ہوں جو میری ماں زہرا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ وہ لباس کا حال بھی امام زمانہ نیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں جسم کا عریان ہے، میرے جاداب پہ سلام ہو جن کا کرتا چھین لیا گیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، خوب گریہ کیا کرے، کیونکہ یہ گریہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام سجدے میں جا کے دعا کیا کرتے تھے۔ کس کے لیے دعا کرتے کہ فرماتے تھے یا اللہ ان چیخوں پہ رحمت فرما جو میرے حسین کے لیے بلند ہوتی ہے، ان آوازوں پہ رحمت فرما جو میرے حسین کے لیے بلند ہوتی ہے۔ یہی آوازیں ہیں جو حضرت حجت کے ظہور کا موجب بنے گی۔ اللہ اسی لیے اس آوازوں کو ہر سال کم نہیں کرتا۔ مومن دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں لیکن اور مومن اضافہ ہو جاتے ہیں، عزاداری بڑھتی چلی جاتی ہے تاکہ حجت کا ظہور ہو جائے اور صدائے حجت سے یہ صدائے مل جائیں۔ عزادارو، ایک مرتبہ جب حاجی احرام پہن لیتا ہے، ایک ایک جملے کا ضامن ہوں، وہ مصائب سنیں کیونکہ یہی دن ہے مصائب کے۔ اللہ جانے اگلے سال زندہ رہیں یا نہ رہیں، یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ جب حاجی احرام پہن لیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میرے ہاتھ پہ کوئی زینت تو نہیں ہے، میرے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی تو نہیں ہے۔ اس حاجی نے جب حج پڑھا ہے، ایسا حج پڑا کہ ہاتھ میں انگوٹھی تھی۔ جمال ملعون کو زندگی بھر کہتے رہے ہیں حسین کہ جو مانگتا ہے میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس ظالم نے حسین کی شہادت کے بعد انگوٹھی اتارنا چاہی، انگوٹھی زخموں کی وجہ سے اتر نہیں رہی تھی۔ ظالم نے ایک پتھر لیا، حسین کا ہاتھ رکھا، اپنا خنجر نکالا، حسین کا ہاتھ کاٹنے لگا۔ فاطمہ کی آواز آئی، بابا میں نے چکیاں پیس پیس کے حسین کو پالا ہے، یہ حسین کے ہاتھ کاٹ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، اگلا جملہ سن لیجئے۔ جب زینت بھی اتر گئی اس حاجی کی، ایک مرتبہ جب حاجی پہنچتا ہے مینا میں تو قربانی دیتا ہے۔ اس حاجی نے کیسی قربانیاں دی ہیں، چند احکام بیان کروں گا۔ جب قربانی دی جاتی ہے تو قربانی کے بارے میں حکم ہے کہ بھوکی بھی نہ ہو اور پیاسی بھی نہ ہو۔ ابھی عید گزری ہے، آپ نے کوئی جانور قربان کیا ہوگا، آپ کو احکام کا پتہ ہے کہ قربانی بھوکی بھی نہ ہو اور پیاسی بھی نہ ہو۔ لیکن اس قربانی دینے والے نے، اس حاجی نے، حسین نے ایسے قربانی پیش کی ہے کہ 71 قربانیاں بھوکی بھی تھی اور پیاسی بھی تھی، لیکن قربانی کے ساتھ کوئی خود قربان نہیں ہوتا۔ اور قربانی کے لیے حکم ہے کہ تیز دھار والے سے ذبح کرنا، لیکن اس قربان نے ایسی قربانی دی
آخری منزل ہے قربانی کی، جب قربانی کے لیے ایک حکم ہے کہ قربانی 6 ماہ سے کم نہ ہو، 6 ماہ سے کم نہ ہو۔ عزادارو 9 رجب کو شہزادے کی دنیا میں آمد ہے، علی اصغر کی 9 کو جو ہے 1 دن کم تھا۔ حسین نے کہا قوم اشقیا رک جاؤ، میری یہ قربانی 6 مہینے پورے کر لے۔ عزادارو اسی لیے وہ بھی قربان کر لیا جو 6 مہینے کو پورا ہوا تھا بھی۔ عزادارو اگلی منزل یہ ہے کہ جب حاجی حج کر لیتا ہے تو لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں، اسے مبارک دیتے ہیں۔ جو حسین نے حج پڑھا ہے نا کربلا میں، تو اس کا استقبال کیسے کیا ہے میں مستند روایتوں سے پڑھ رہا ہوں۔ کہا وہ گھوڑے لاؤ جو صبح سے جنگ میں شامل نہ ہوئے ہوں، جو تھکے نہ ہوئے ہوں، جن کو گھبراہٹ نہ ہو، اور گھوڑے بھی وہ لاؤ جن کے سم بڑے بڑے ہوں۔ اس حاجی کو جو ہے وہ استقبال کرنے کے لیے کئی گھوڑے دائیں طرف رکھے گئے، کوئی گھوڑے بائیں طرف رکھے گئے۔ حسین کا استقبال شروع ہوا، ساری لاشیں اٹھا لی گئی، گھوڑے دوڑے۔ مختار سے کہتا ہے ظالم، میں گھوڑے پہ سوار تھا، میں نے سنا حسین کے سینے پہ آیا، حسین کی پسلیاں ڈوبتی رہی، اجرکم اللہ، حسین کی پسلیاں ڈوبتی رہی۔ امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو میرے جد حسین پر، جس کے سینے کو دبا کے ایسا کر دیا گیا تھا جیسے آٹے کی چکی میں آٹا پیس دیا ہوتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس 2 منزلیں باقی ہیں مصائب کی، اگلے سال اللہ جانے نصیب ہو یا نہ ہو۔ عزادارو تھوڑا سانس لے لے، مجھے پتہ ہے انسان تھک جاتا ہے، رو نہیں سکتا زیادہ، لیکن یہ رونا ایسا اسے اللہ برکت دیتا چلا جاتا ہے اور انسان میں گریہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ عزادارو جب حاجی کو استقبال ہو جاتا ہے تو اس وقت حاجی کو مختلف جگہوں پہ مہمانی دیتے ہیں۔ حسین کو جو مہمان نوازی کی گئی ہے نا، سب سے پہلے 9 کے نیزہ پہ، کیونکہ امام سجاد کی روایت ہے کہ میں نے در خیام سے سہارے کے ساتھ عصا کے دیکھا کہ نیزے پہ میرے بابا کا سر ہے۔ میں نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ عزادارو یہ پہلی مہمانی ہے۔ دوسری مہمانی کیسے دی ہے؟ ان ظالموں نے یہ فیصلہ کیا، کہا کہ شام ہونے سے پہلے ہم اس سر کو کوفے تک پہنچاتے ہیں، ابن زیاد کے پاس پہنچا دیتے ہیں، کل ہم اس کاروان کو لے کے اسیر بنا کے لے جائیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کرتے ہوئے ایک ظالم ہے جس کا نام خولی ہے، اس کے ذمہ لگایا کہ اس سر کو جو ہے وہ تم لے جاؤ کوفے میں ابن زیاد کے پاس، جس دن شہادت ہوئی ہے 10 محرم کو اسی شام سے پہلے پہنچا دو۔ اس ظالم نے کیا کیا؟ گھوڑے کے اوپر ایک نوبرا رکھا جس کے اندر گھوڑے کا چارہ ڈالا جاتا ہے۔ اس نے پہلے دیکھتا رہا کہ حسین کا سر کہاں رکھوں، اس نوبرے کو کھولا، اس کے اندر حسین کا سر رکھا، رکھنے کے بعد گھوڑا دوڑایا، حسین کا سر گھوڑے کے زانوں میں لگتا رہا۔ فاطمہ روتی رہی، بابا دیکھو میرے حسین کا سر ابھی تازہ تازہ جدا ہوا ہے، اتنا ظلم کیا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو یہ دوسری مہمانی تھی، میں مختصر کر رہا ہوں بس مصائب کو۔ عزادارو کہ اس کی 2 بیویاں سی خولی کی، ایک کوفے کے اندر رہتی تھی، وہ دشمن اہل بیت تھی، ایک کوفے سے باہر رہتی تھی۔
جب یہ شام کو پہنچا کوفے کے دروازے بند ہو گئے تھے، اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی جو باہر رہنے والی بیوی ہے اس کے گھر چلا جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ اس کا نام نوار لکھا ہوا ہے حدیث اور مقتل کی کتابوں میں۔ نوار ایک پاکیزہ بیوی تھی۔ حسین نے وعدہ کیا تھا کہ نوار میں 10 محرم کا دن گزرنے کے بعد میں تیرے گھر مہمان بن کے آؤں گا۔ یہ انتظار میں تھی، یہ اسی کی بیوی تھی۔ عزادارو، ایک مرتبہ جب یہ گھر میں داخل ہوتا ہے ظالم، بیوی سے کیونکہ معلوم تھا یہ محب اہل بیت ہے، سر چھپا کے آتا ہے، سر چھپا کے آتا ہے، بیوی سے کہتا ہے جاؤ کھانا لے کے آؤ، اور صحن میں دیکھتا ہے حسین کا سر کہاں چھپاؤں۔ عزادارو، ایک تندور ہے وہاں پہ، تندور کا ڈھکنا اٹھاتا ہے، حسین کا سر تندور میں ڈال دیتا ہے۔ فاطمہ زہرا آتی ہے، فرماتی ہے بابا یہ میرا حسین ہے جس کا سر تندور میں رکھا گیا۔ عزاداروں، میں مختصر کر دیا مصاحب، ساری منزل چھوڑ رہا ہوں، آخری منزل پہ لے کے جا رہا ہوں۔ آخری مہمانی جو ظاہری طور پر اس وقت کے اعتبار سے دیے گئی، وہ کیا مہمانی تھی؟ دربار یزید میں۔ سن لینا، خوب گریہ کرنا۔ منظر کیا تھا؟ سامنے زینب عالیہ تشریف فرما ہے، کھڑی ہیں، ام کلثوم ہے، فاطمہ کبریٰ ہے، امام سجاد ہے، سامنے سکینہ کھڑی ہے۔ عزادارو، اس ظالم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہہ دیا کھڑی ہے۔ امام زمانہ فرماتے سلام ہو میری دادیوں پر جن کو لوہے کی زنجیریں پہنائی گئی تھی۔ عزادارو، اس ظالم نے تخت میں سے حسین کا سر نکالا، سکینہ دیکھ رہی ہے، یہ میرے بابا کا سر ہے۔ آخری جملے خوب گریہ کرنا۔ اس نے کپڑا ہٹایا، کپڑا ہٹا کے حسین کا سر سیدھا کیا، سیدھا کرنے کے بعد چھڑی لی ہے۔ شیعہ اور اہل سنت کتابوں میں روایت ہے، عزادارو، حسین کے ہونٹوں پہ جو پہلے ہی پھٹے ہوئے تھے، دانت ٹوٹے ہوئے تھے، ایک مرتبہ چھڑیاں مارنی شروع کی۔ سکینہ نے کہا چچا غازی آؤ دیکھو میرے بابا کے ہونٹوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین